الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، سارے بچے مل کر بتائیں گے ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ لائف آف محمد۔ جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری مبارک زندگی کے بارے میں کچھ پیاری پیاری باتیں ہم آپ کو بیان کریں گے۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی نالج میں خوب اضافہ ہوگا۔ آئیے پیارے بچوں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق یعنی منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ درود پاک کی فضیلت کے بعد آئیے شامل کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارا کلام۔ ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواں محمد آذان بھائی موجود ہیں۔ آذان بھائی کی جانب چلتے ہیں اور ان سے ایک بہت ہی پیارا کلام ہے جو کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا ہے۔ بہت ہی مشہور کلام ہے۔ آئیے سب بچے بھی مل کر اس میں شامل ہوتے ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کو بھی کلام سن کر مزہ آئے گا۔ جی اذان بھائی۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ بلا لو پھر مجھے شائے بغرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں۔ بلا لو پھر مجھے شائے بغرو بر مدینے
سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پائے شبیر و شبر فاطمہ سبحان اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا ایک بہت ہی پیارا کلام، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، اور میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. اس کا ایک بہت ہی پیارا شعر ہے، اور اس وقت جو ہے وہ حاجی جوق در جوق مکے اور مدینے کی طرف رواں دواں ہیں، اور حرمین شریفین پہنچ رہے ہیں. اور جو عازمین حج ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان کے لیے اس کلام میں ایک شعر لکھتے ہیں، اور یوں ان عازمین حج سے کہہ رہے ہیں، اور یہ ان سے گویا کہ التجا کر رہے ہیں. وہ کیا شعر ہیں آئے میں آپ کو سناتا ہوں. وہ شعر یہ ہے کہ سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر، سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو
کر تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں۔ تو بہت سے عازمین حج اس وقت حرمین شریفین پہنچ گئے ہیں اور زبانوں پر جو ہے وہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ان کے جاری ہیں، اور سفید احرام کی چادریں انہوں نے اوڑھی ہوئی ہیں، اور جنہیں بلایا ہے رب نے وہ پہنچ گئے ہیں اس کے دربار پر۔ ہم بھی اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی حاجیوں میں شمار فرمائے، ہمیں بھی حج کا شرف عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، ہم آپ کو 7ویں ہجری کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ ہے واقعہ خیبر۔ کون سا واقعہ؟ واقعہ خیبر کے بارے میں ہم نے اپنے پچھلے 2 ایپیسوڈ سے آپ کو بیان کیا۔ آئیے اسی کو آج کنٹینیو کرتے ہیں۔ سن 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر ہوا تھا۔ پیارے بچوں، جب مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے اس قلعے کو فتح کیا، اور مرحب جو کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کافروں کا ایک بہت بڑا سردار تھا اور بہت بہادر سردار تھا، اور اکیلا 1000 بندوں سے لڑ لیا کرتا تھا۔ اتنا پاورفل اور اتنا طاقتور آدمی تھا، ایک بندہ 1000 بندوں کے برابر تھا۔ لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کیا، اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا، اور یہ مقابلے میں آیا تھا، تو لہٰذا حضرت مولا علی نے ایک ہی وار کیا اور یہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد اس قلعے کے فوجیوں نے حضرت مولا علی پر حملہ کر دیا۔ مرحب کو تو آپ نے مار دیا، تو جو دیگر قلعے کے فوجی تھے انہوں نے حضرت مولا علی پر حملہ کر دیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، اور لڑتے لڑتے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی جو ڈھال تھی وہ کٹ کر گر گئی۔ ڈھال سمجھتے ہیں؟ جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے، وہ ایک گول سا لوہے کا ایک وہ پیس ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے وہ ایک کنڈا سا لگا ہوتا ہے، اور اس کو یوں کر کے پکڑا ہوا ہوتا ہے، یا اپنے بازو کے اندر یوں کر کے ڈالا ہوا ہوتا ہے، اور کوئی بھی سامنے سے اگر بندہ تلوار مارتا ہے یا نیزہ مارتا ہے تو یوں ہاتھ آگے کر کے اس کو تلوار کے وار کو، نیزے کے وار کو روکا جاتا تھا، وہ روکنے کے کام آتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ تلوار اسے ٹکرا جاتی تھی، اور جو حملہ ہوتا تھا اس سے بچت ہو جایا کرتی تھی، اٹیک سے بچ جایا کرتے تھے۔ تو اس طرح کی وہ ایک گول سی یوں سمجھ لیں کہ تھالی سی ہوتی تھی، تو یہ تلوار اور نیزے کے حملے کو روکنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کی ڈھال گر گئی تو آپ نے آگے بڑھ کر اس قلعے کا بڑا دروازہ اکھاڑ لیا۔ اب بچت تو کرنی تھی نا، کیونکہ سامنے سے جو دشمن تھے وہ وار کر رہے تھے، اب وہ تیر بھی چل رہے ہیں، تلواریں بھی چل رہی ہیں، اور جو ہے وہ نیزے بھی چل رہے ہیں، تو آپ نے اپنی ڈیفینس بھی تو کچھ کرنا تھا نا، واروں کو روکنا بھی تو تھا۔ تو آپ کے پاس جب ڈھال آپ نے دیکھا کہ ڈھال ٹوٹ گئی ہے تو آپ فوراً تیزی سے آگے بڑھے، اور آپ نے جو وہ خیبر کا جو قلعہ تھا مضبوط ترین، تو اس کے دروازے کو اکھاڑ لیا، دروازہ اس کا توڑ لیا، اور اس کے دروازے کو ایک ہاتھ سے پکڑا، اور اس کے دروازہ جو تھا اس دروازے کو آپ نے ڈھال بنا لیا، اور اس سے دشمنوں کی تلواروں کو روکتے رہے۔ یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ جو دروازہ تھا نا، وہ کوئی چھوٹا سا دروازہ نہیں تھا۔ آپ سمجھ رہے ہو کہ کھڑکی کی نما کوئی چھوٹا سا دروازہ ہوگا، آپ نے اس کو یوں کر کے توڑ لیا، اور اس کے بعد اس کو لے کر آرام سے جنگ بھی کر رہے ہیں، ایک ہاتھ سے تلوار ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور ایک ہاتھ سے یوں ڈیفینس کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں تھا۔ وہ دروازہ بہت بڑا دروازہ تھا، اور وہ اتنا بھاری، اتنا وزنی دروازہ تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد اسے 40 آدمی مل کر اٹھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن 40 بندے مل کر بھی اس دروازے کو اٹھا نہیں سکے، اتنا بھاری وہ دروازہ تھا۔ اور مولا علی رضی اللہ عنہ جو کہ شیر خدا ہیں، خیبر شکن ہیں، انہوں نے اس کو اکیلے اٹھا لیا تھا، اور صرف انہیں کو اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد جنگ بھی کر رہے ہیں، ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور یوں دونوں ہاتھوں سے اٹھایا ہے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ ایک ہاتھ سے اٹھایا، ایک ہاتھ کے اندر آپ کے وہ دروازہ ہے جو کہ 40 بندے بعد میں اٹھانے کی ایفرٹ لگا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ان سے اٹھایا نہیں جا رہا،
اور آپ نے ایک ہاتھ سے نہ صرف اٹھایا ہے بلکہ اٹھا کے ادھر ادھر آ رہے جا رہے ہیں، جنگ بھی کر رہے ہیں، اور ایک ہاتھ سے جو تلوار ہے وہ بھی چلا رہے ہیں. کیا کمال ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے پیارے بچوں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کو فتح کر لیا، اور اللہ پاک کے آخری نبی علیہ السلام کا فرمان پورا ہوا. اور وہ فرمان ہم نے آپ کو بتایا تھا، وہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ پاک فتح دے گا، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں. تو یہ فرمان پورا ہوا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیب رکھتے ہیں، چیزوں کو پہلے سے جانتے ہیں، اور پہلے سے بیان کر دیا کہ جھنڈا میں اس کو دینے والا ہوں جو جیت کر آئے گا، ونر ہوگا، ہار کر نہیں آئے گا. کیونکہ کئی دن سے مسلمان کوشش کر رہے تھے کہ یہ قلعہ فتح ہو، لیکن وہ ناکام ہو پا رہے تھے، کامیابی نہیں مل پا رہی تھی. لیکن حضور نے فرمایا اب جھنڈا میں ایسے بندے کو دوں گا جو جیت کر آئے گا، ونر ہو کر آئے گا، فتح کر کے آئے گا. اور پھر مولا علی جو ہے وہ جیت کر آئے اور قلعے کو فتح کر کے آئے، سبحان اللہ. اور آپ کے ہاتھوں یہ قلعہ فتح ہوا، اس لیے آپ کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ فاتح خیبر کہا جاتا ہے نا. جیسے ہمارا ملک پاکستان کا صوبہ سندھ ہے، سندھ کو فتح کرنے میں جو مین بندے کا نام آتا ہے وہ محمد بن قاسم ہے. کیا نام ہے ان کا؟ محمد بن قاسم. انہوں نے سندھ کو فتح کیا تو ان کو فاتح سندھ کہا جاتا ہے. اسی طرح حضرت سلطان محمود غزنوی نے بیت المقدس کو فتح کیا تو ان کو فاتح مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے. تو یوں مختلف جو ہے وہ افراد نے جن جن چیزوں کو فتح کیا تو ان سے ان کو منسوب کیا جاتا ہے. تو حضرت مولا علی نے خیبر کو فتح کیا تو آپ کو کیا کہتے ہیں؟ فاتح خیبر. اسی طرح خیبر شکن بھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے خیبر کے معرکے کو سر کیا تھا اور آپ نے اس جنگ کو جیت لیا تھا. یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی، بہت بڑی ایک فتح تھی، جس کے بعد کامیابیوں کے دروازے کھل گئے. اور فتح مکہ یعنی مکہ جو فتح ہوا تھا وہ بھی اسی کے بعد ہوا. اور اس جنگ میں 93 نان مسلمز مارے گئے تھے، 93 غیر مسلم مارے گئے. کتنے مارے گئے؟ 93. اور مسلمان کتنے شہید ہوئے؟ 15. کتنے شہید ہوئے؟ 15 مسلمان شہید ہوئے، اور جو کفار تھے وہ 93 مارے گئے تھے. خیبر فتح ہونے کے بعد اس زمین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ ان نان مسلمز کو یہاں سے نکال دیا جائے. لیکن وہ جو نان مسلم تھے، کفار تھے، انہوں نے ریکویسٹ کی، بڑی عاجزانہ التجا کی کہ ہمیں جو ہے وہ خیبر سے نہ نکالیں، یہ زمین ہمارے ہی قبضے میں رہنے دیں. انہوں نے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ یہاں کی جو پیداوار ہوگی، جتنی بھی ہم یہاں پر زراعت کریں گے، کاشتکاری کریں گے، جتنی بھی کھیتوں کے اندر جو بھی چیز ہوگے گی، تو باغات میں جو بھی نکلے گا وہ اس میں سے ہم جو ہے وہ آپ کو آدھا حصہ دے دیا کریں گے. یعنی کہ زمین آپ ہمیں ہی دے دیں، ہم یہاں جو بھی کاشتکاری کریں گے، محنت ہماری ہوگی، ایفرٹ ہماری ہوگی، سب کچھ ہم خود کریں گے. اور جو اس میں سے پھل نکلے گا، کھجوریں، جو بھی غلہ نکلے گا، وہ جو بھی سامان وہاں سے چیزیں نکلیں گی وہ ہم آدھی آپ کو دیں گے، آدھی اپنے پاس رکھ لیا کریں گے. اور پھر یوں ہی ہوا، نبی پاک اسلام نے ان کی درخواست کو قبول فرما لیا. چنانچہ جب کھجوریں پک جاتی اور غلہ یعنی جو چیزیں بھی زمین سے اگتی ہیں وہ تیار ہو جاتی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو خیبر بھیج دیتے، اور وہ کھجوروں اور غلہ کو 2 حصوں میں برابر برابر تقسیم کر دیتے، ڈیوائیڈ کر دیتے. اور نان مسلم سے اب آپ یہاں دیکھیں کہ یہ میں آخری جملہ کہہ کر پھر اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھوں گا کہ دیکھیں کہ صرف یہی نہیں ہے کہ بھئی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. آپ مسلمانوں کی زبردست اخلاقی تربیت دیکھیں اور زبردست انصاف دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ جو ہیں وہ 2 حصوں میں تقسیم کرتے تھے. اس کے بعد نان مسلم سے کہتے کہ ان دونوں میں سے جو تمہیں پسند ہے وہ حصہ اپنے پاس رکھ لو اور دوسرا حصہ ہمارے حوالے کر دو. کمال درجے کا انصاف. اور اس انصاف کو دیکھ کر وہ خود حیران ہو جاتے، یار دیکھو کیسا ان کا انصاف ہے، کیسا زبردست انصاف ہے. تو مسلمانوں کی تربیت اس انداز میں ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک اسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے دین جو انہوں نے بیان کی ہوئی، جو ان کی تعلیمات ہیں، جو ان کی باتیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی وصحابہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک بری عادت کے بارے میں سنیں گے اور وہ ہے جھوٹ بولنا۔ بچوں میں بہت سی بری عادتیں پائی جاتی ہیں جن میں سے ایک جھوٹ بولنا بھی ہے۔ بچے جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ ریزن کیا ہوتے ہیں؟ ایک ریزن تو سزا سے بچنا ہے۔ بچے سزا سے بچنے کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر وہ جانتے ہیں کہ انہیں کسی غلط کام کی سزا ملے گی تو وہ اسے چھپانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ کبھی کبھی بچے کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ ایسا کہیں گے یا کریں گے جو دوسرے شخص کو پسند آئے تو وہ ان سے خوش ہوں گے۔ پیارے بچوں، جھوٹ بولنے کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ جب کوئی بچہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے پیرنٹس، ٹیچر، فرینڈ ایسے بچے کی بات پر ٹرسٹ نہیں کرتے۔ جھوٹ بولنے سے انسان کی پرسنالٹی خراب ہوتی ہے۔ لوگ ایسے بچے کو اچھا نہیں سمجھتے اور نہ ہی لوگ ایسے بچے کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو بچوں، جھوٹ بولنے کا حل یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں۔ جب بھی ہم سچ بولیں گے تو سب ہماری بات کا ٹرسٹ بھی کریں گے اور ہماری رسپیکٹ بھی کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں جھوٹ جیسی بری عادت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ جی پیارے پیارے بچوں، کیا سیکھنے کو ملا کہ جھوٹ نہیں بولنا، پھر کیا بولنا چاہیے؟ سچ بولنا چاہیے۔ ہمیشہ کوئی بھی سچویشن ہو، کوئی بھی پرابلم ہو، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی معاملے میں ہم پھنس جاتے ہیں، سچ بولیں گے تو بعض اوقات مزید آزمائش ہو سکتی ہے، لیکن ایسے موقع پر بھی سچ ہی بولنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر آپ جھوٹ بول کے اس وقت نکل گئے تو بعد میں جا کر آپ کوئی نہ کوئی ایسا موقع آئے گا کہ پھر آپ پھنس جائیں گے۔ تو اس لیے جھوٹ جو ہے وہ نہیں بولنا چاہیے۔ بعض اوقات بچوں کے نمبر کم آتے ہیں تو جب ابو پوچھتے ہیں کہ جی کیسا رہا آپ کا ٹیسٹ، تو بولتے ہیں اچھے نمبر ہے، بہت اچھے نمبر ہے، اے گریڈ آیا میرا۔ تو اس طرح کی اور کئی باتیں ہیں کہ جن میں جو ہے وہ بچے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے سنت کی کرنیں، اور آج ہم جس سنت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہ سنت ہے مسکرانا۔ کیا کرنا؟ مسکرانا۔ ذرا انگلش میں اس کو بولتے ہیں اسمائل کرنا۔ ذرا اسمائل کر کے دکھائیں، کیسے اسمائل کرتے ہیں؟ مسکرانا یہ کیا ہے؟ سنت مبارکہ ہے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں میں سے ایک سنت مسکرانا بھی ہے، اور اللہ پاک کے آخری نبی علیہ السلام کو صحابہ کرام نے کئی بار مسکراتے دیکھا، اور صحابہ کرام بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیاری پیاری سنت پر عمل کرتے ہوئے مسکراتے تھے۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جب بھی بات کرتے تو اسمائل کرتے، مسکراتے۔ جب بھی بات کرتے کیا کرتے؟ مسکراتے۔ یعنی بات کر رہے ہیں تو مسکرا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں تو مسکرا رہے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ اس عادت کو چھوڑ دیجئے ورنہ لوگ آپ کو برا سمجھنے لگیں گے۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرتے دیکھا یا سنا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے تھے۔ ان کی عادت مبارک یہ تھی کہ وہ مسکرایا کرتے تھے، ان کی مبارک عادت یہ تھی کہ وہ مسکرایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں آپ بہت ہی پیاری پیاری باتیں سیکھ رہے تھے۔
ہم آپ کو بیان کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کا پہنچا۔ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل